بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دیکھنے والوں، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسے موضوع پر بات کرنے آئی ہوں جو کہ کل یعنی 25 اکتوبر کو وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ جی ہاں، سورج گرہن، اس سال کا آخری سورج گرہن، جس کی ٹائمنگ 3:40 پر اسٹارٹ ہونا اور 6:09 پر اختتام پذیر ہونا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورج گرہن جو ہوتا ہے وہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، ہم اسے سورج گرہن کہتے ہیں۔ باقی اسلام میں سورج گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جس طرح کہ ہواؤں کا چلنا، آندھیوں کا چلنا تیز ہواؤں کے ساتھ، اور زمین سے کونپلوں کا پھوٹنا، ننھی ننھی کونپلوں کا پھوٹنا اور پھر بڑے سے درخت بن جانا۔ آسمان سے اللہ کی سب سے بڑی نشانی بارش کا ٹپکنا، پرندوں کا آسمانوں میں اڑنا، ہواؤں میں اڑنا، اپنے رزق کی تلاش میں دور دور تک سفر کرنا۔ اور دوسری نشانی سمندر میں مچھلیوں کا تیرنا، مچھلیوں کا اپنے رزق کی تلاش میں مارا مارا پھرنا۔ تو اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت اور مکمل دین سے نوازا ہے۔ اس میں کسی بھی تہمات کی، کسی بھی غلط عقیدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں ہمیں نماز خسوف ادا کرنے کا کہا گیا ہے جب سورج گرہن ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کے وقت نماز خسوف ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب تک سورج گرہن رہتا یا چاند گرہن رہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے اور لمبی لمبی رکعتیں ادا کیا کرتے اور تلاوت قرآن پاک کیا کرتے۔ قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت اور تلاوت کیا کرتے، کبھی ہلکی آواز میں، کبھی تیز آواز میں۔ صدقہ اور خیرات دیا کرتے تھے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ بہت سے بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو سورج گرہن جو ہے اس کی کوئی ایسی خاص حقیقت نہیں ہے۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا اور اتفاق سے اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی۔ تو تمام اصحاب جو ہیں وہ فرمانے لگے کہ شاید اسی لیے سورج گرہن ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، گرہن نہ تو کبھی کسی کے مرنے کی وجہ سے اور نہ ہی کبھی کسی واقعے کے رونما ہونے کی وجہ سے لگتا ہے، بلکہ یہ تو اللہ پاک کی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ لہٰذا صدقہ خیرات کرو اور خوب عبادات ادا کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ سورج گرہن کا ہونا یا چاند گرہن کا ہونا، اس کی اسلام میں بس اتنی ہی حقیقت ہے کہ یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ پاک نے ہمارے لیے ہر چیز میں نشانیاں رکھی ہیں۔ تو جیسا کہ اصحاب جو ہیں وہ بھی کچھ اس طرح ہو گئے کہ شاید حضور اکرم کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے یہ سورج گرہن ہوا، تو آج کل ہم جو عام لوگ ہیں، ہم تو نہ جانے کون کون سی توہمات اور وہمات اس سورج گرہن سے منسلک کرتے ہیں۔ تو پلیز آپ لوگ کسی بھی ایسی توہمات میں یا کسی بھی ایسے عقائد میں نہ پڑیں، کیونکہ ہمارے خوبصورت دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ پاک کی نشانیوں کو جانیں اور ان پر غور و فکر کریں اور کسی بھی غلط عقیدے یا کسی بھی وہم کی کوئی بھی پیروی نہ کریں۔ اجازت چاہتی ہوں، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔